کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے. کہا فاطمہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر رہا ہوں, منظور ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ جو فرمائیں منظور ہے. حضرت علی مہر کتنا دیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 400 مسقال چاندی دیں گے. 400 مسقال چاندی, وہی زمانے کا حساب کیلکولیشن الگ ہوتا ہے. آپ کسی بھی دارالفتہ سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیلکولیشن میں کتنا بیٹھتا ہے, اگر کسی کو شوق ہے تو. حضرت فاطمہ کا یہ مہر طے پایا, مہر مقرر بھی ہو گیا. بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح کس کی جانب سے ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ ہو. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں تو پھر میرا مہر بھی اسی شان کے مطابق ہونا چاہیے. 400 مسقال چاندی, کہا میرا مہر بھی اس شان کے مطابق رکھیں جو اللہ تعالیٰ نکاح کر رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ تم کیا پسند کرتی ہو مہر میں, تم کیا لینا چاہتی ہو مہر میں؟ حضرت فاطمہ نے کیا کہا, اللہ اکبر, قربان جاؤ مسلمانوں. کہتی ہیں آقا اگر اللہ نکاح کر رہا ہے تو رب تعالیٰ سے یہ لکھوا لیں کہ آپ کی امت کی بخشش میرے مہر میں رکھی جائے. اللہ اکبر, آپ کی امت کی مغفرت اور بخشش میرے مہر میں رکھی جائے. خواہشیں ہوں تو ایسی ہوں, تمنائیں ہوں تو ایسی ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی عزیز بننا چاہتا تو صرف ان کی امت کی بات کرتا, حضور خوش ہو جاتے تھے. میرے عزیزو آج بھی یہی حال ہے کہ اگر تم امت کا خیال کرو گے تو میرے آقا خوش ہو جاتے ہیں. اگر تم حضور کی امت کے بارے میں بات کرو گے حضور پاک بے انتہا تمہیں نوازنے لگتے ہیں. حضرت جبرائیل امین نے بھی یہ محسوس کیا. جانتے ہیں حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قربت چاہتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے آپ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کروں جس سے آپ خوش ہو جائیں. اب حضور کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ مکہ والوں کی تکلیفیں الگ ہیں, تبلیغ اسلام میں آنے والی تکلیفیں الگ ہیں, سب چیزیں ہیں. لیکن حضرت جبرائیل نے یہ سب نہیں کہا کہ ان دشمنوں کو میں اپنے پر سے ہلاک کر دوں گا یا تبلیغ اسلام میں چلنے والوں کے لیے راہ ہموار کر دوں گا, بلکہ جبرائیل امین نے یہ پیش کیا کہ آقا قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی میں اپنے پر بچھا دوں گا. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو. عزیزان گرامی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی انہوں نے التجا پیش کی میرے آقا خوش ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی ملتا ہے جس نے یہ دعا کی اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ. اے اللہ امت محمدیہ کی عام مغفرت فرما, اے اللہ امت محمدیہ پر عام رحم فرما. جس نے یہ دو دعائیں کی حضور فرماتے میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی. امت کی بھلائی کا خیال کرو. حضرت بی بی فاطمہ ہی تو ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگل میں جا کر کے جب رونے لگے کسی کے کہنے سے آپ سر نہیں اٹھاتے تھے, حضرت فاطمہ آئیں, کہا بابا جان آپ سر اٹھائیں, میرے آقا آپ سر اٹھائیں. حضور پاک امت کے غم میں رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش ہو جائے. حضرت فاطمہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ حضور سے اتنا عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب تک آپ کی فاطمہ زندہ ہے کوئی رات سوئے گی نہیں, آپ کی امت کی مغفرت کی دعا کرتی رہے گی. حضور پاک نے سر اٹھا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی امت کی بھلائی کی بات کرتا ہے میرے آقا اس پر نوازشیں زیادہ کرتے ہیں. آج بھی اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں کہ نبی کونین کو خوش دیکھو اور حضور پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو بھلائی امت میں لگ جاؤ. ایک رات وہ بھی آئے گی کہ میرے آقا خود تمہیں اپنے دیدار سے مشرف کریں گے. امت کی بھلائی کا خیال تو کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کے لیے فکر تو کرو. سیدہ کائنات نے ہمیں یہ مزاج دیا, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ مزاج دیا. ساتھ ہی میں ہر اس بیٹی کو بھی کہتا ہوں جو اپنے باپ کا خیال کرے, اپنے باپ کا خیال نہیں کرتی ہے, وہ سوچے کہ
کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کس قدر خیال فرماتی تھی، ان کے تبلیغی مساعی میں کس طرح سے وہ شانہ بشانہ ٹھہرتی، کبھی اپنی جانب سے کوئی ایسی خواہشات نہیں کی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئی تھی بس، وہ غلام مانگنے کے لیے۔ جنگ بدر کے قیدی جو غلام بنائے گئے تھے وہ تقسیم کیے جا رہے تھے، وہ بھی مال غنیمت میں تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے آئی تھی۔ حضرت فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہونے کے باوجود گھر کے کام خود کرتی تھی، اتنا کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے، چکی پیس کر، روٹیاں بنا کر اور گھر کے سارے کام کاج کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں چھالے تھے۔ وہ کس کی بیٹی ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج تھوڑے سے کسی مالدار کی بیٹی کو کام لگا دو، جھاڑو لگانے کے لیے کہو، نخرے کرے گی، میرا یہ کام نہیں ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، غربت کی وجہ سے نہیں۔ جس کو جنتی خواتین کا سردار کہا گیا ہو، وہ چاہے تو ان کے لیے سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں، لیکن باوجود اس کے فقر و فاقہ انہوں نے پسند کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جواب میں ارشاد فرمایا، فاطمہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بدر کے یتیموں کا حق باقی ہے، میں ان کا حق دیے بغیر تجھے کیسے غلام دے دوں؟ جاؤ، جب تھکن زیادہ ہو جائے کام کاج سے، 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 34 بار اللہ اکبر پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری تھکن دور فرمائے گا۔ اسی کو آج ہم تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں، ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہ تسبیح فاطمہ حضور کی طرف سے عطا کی ہوئی تسبیح ہے۔ میرے عزیزو، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اور زندگی پاک کے چند گوشے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، انہوں نے نہایت ہی پردہ داری، عفت کا خیال، عزت کا خیال اس طرح سے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں اپنے سلام کے شعر میں، جس کی آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماہ نے، چاند اور سورج نے بھی ان کی آنچل کو نہیں دیکھا، وہ سیدہ کائنات ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ زندگی تو یوں گزاری، وقت وفات بھی انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو کھلے طور پر نہ لے جانا، جس طرح سے عام جنازوں کو اس وقت لے جایا جاتا تھا، ان کے جنازے کا پورا سائیڈ سے کورنگ کیا ہوا کپڑا لگایا گیا اور رات کے وقت لے جایا گیا، مختصر سے لوگ تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات کے بعد بھی اپنی قبر اطہر میں مدفون ہوئی، اور روایت میں یہ ملتا ہے قیامت کے دن بھی، قیامت کے دن جب سارے محشر کے لوگ کھڑے ہوں گے، تب ایک فرشتہ ندا دے گا، غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر على الصراط، اے لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہیں، جنت کی طرف جا رہی ہیں۔ اور روایات میں بتایا گیا ہے وہ 70,000 عورتوں کے ساتھ جا رہی ہوں گی۔ کس شان سے جا رہی ہوں گی؟ ایسے گزریں گی جیسے بجلی کی چمک تیزی سے چلی جاتی ہے، پل صراط پر اتنی تیزی سے وہ گزر جائیں گی۔ محشر کے میدان میں بھی جن کی طرف دیکھنے کو منع کر دیا گیا، وہ کیسا پردہ رہا ان کی زندگی کا، اور وہ کون خوش نصیب خواتین ہوں گی جو 70,000 کی جھرمٹ میں شامل ہوں گی۔ کہا گیا یہ وہی ہوں گی جنہوں نے زندگی فاطمہ الزہرا کی کنیز بن کر کے گزاری ہیں، ان کی زندگی پاک کو نہایت عزیز رکھتی تھی۔ میرے عزیزوں، وہ خواتین ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالی ہماری بچیوں کو اس جھرمٹ میں جگہ عطا فرمائے۔